اب مسئلہ ایک اور ہے، کسی عورت پر کسی مرد پر رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہے، 10 روزے کی قضا باقی ہے، 7 روزے کی قضا باقی ہے، 5 روزے کی قضا باقی ہے۔ عموماً اس سے کم عورتوں پر نہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہی ہوتے ہیں، 5-6 زیادہ، کبھی 10 تک بھی مسئلہ پہنچتا ہے، 7-8 وغیرہ۔ اب اگر کسی پر کوئی مرد مریض تھا، کسی عورت کو یعنی زنانہ مسائل تھے، رمضان کے روزے کچھ چھوٹے ہوئے ہیں، تو اب ایسی صورت میں وہ ان نفلی روزوں کا کیا کرے؟ آیا پہلے رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کریں گی ایسی خواتین یا ایسے مسافر اور بیمار مرد، یا یہ ہے کہ پہلے شوال کے 6 روزے رکھیں گے؟ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ پہلے رمضان کے جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کی جائے، اور دلیل ان کی حدیث ابو ایوب انصاری صحیح مسلم میں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان له كصيام الدهر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اسے سال بھر کے روزوں کا اجر ملے گا۔ جب جس آدمی کے 10، 6، 7، 5 روزے چھوٹے ہیں اسے تو ابھی رمضان کے مکمل نہیں کیے، تو اس لیے اہل علم کا ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ پہلے قضا روزوں کو رمضان کے مکمل کریں۔ حدیث ابو ایوب صحیح مسلم میں ہے جو ابھی کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس سے استدلال کرتے ہوئے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ پہلے مکمل کریں رمضان کے فرض روزوں کو، اس کے بعد یہ 6 روزے آخر شوال تک کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیسے شوال کے نفلی روزوں کی فضیلت کے پیچھے دوڑ رہا ہے جبکہ اس کے ذمے رمضان کے فرض روزے باقی ہیں، اور یہ شخص رمضان کے فرض روزوں کی ذمہ داری میں مصروف اور مشغول ہے اور اس کا مکلف ہے۔ ایک دوسرا طبقہ اہل علم کا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ من کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بیمار ہو رمضان میں یا سفر میں ہو، اور حیض و نفاس بھی ایک قسم کی بیماری ہے، حیض والی عورتیں بھی اسی حکم میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فعدۃ من ایام اخر، کبھی بھی اتنی تعداد جتنے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں وہ رکھ دیں شوال تک۔ اور حدیث صحیح مسلم و بخاری میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے میں شعبان کے مہینے میں دوسرے رمضان کی آمد سے قبل جلد مکمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے جو باقی روزے ہوں، قضا ہوں آپ کے ذمے، ان کو کرنے میں وسعت رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے کہ دوسرے رمضان کی آمد سے پہلے کبھی بھی ادا کر دیں۔ اور شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کی فضیلت ماہ شوال کے ساتھ اٹیچ ہے۔ رمضان کے قضا روزوں کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، شریعت میں وقت دیا ہے، لیکن ان کا وقت لمیٹڈ ہے، شوال کے مہینے کے ساتھ ان کی فضیلت ختم۔ تو یہ طبقہ اہل علم کا کہتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان کے روزے قضا نہ کر سکے، پہلے شوال کے روزے نفلی رکھے، کیونکہ یہ چانس مختصر ہے، فرصت بہت لمیٹڈ ہے، تاکہ اس فضیلت کو پا لیں۔ اور رمضان کے روزے جو اس کے قضا ہوئے ہیں وہ عذر شرعی کی وجہ سے ہوئے ہیں، ان کو بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اسے پورا اجر ملے گا۔ واللہ اعلم، میرے نزدیک راجح یہی ہے۔ بعد والا قول اگر پہلے کئی سال 20 سال تک میں پہلا قول بتاتا رہا، یہ اس وجہ سے کہ امت کے لیے آسانی اسی میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قضا روزوں کے لیے لمبی مدت دی ہے تو کسی مسلمان کو مجبور کرنے کی اس کے لیے ضرورت نہیں۔ اب رمضان کے جو روزے اس کے چھوٹے ہیں یہ عذر شرعی کی وجہ سے قضا ہوئے ہیں، لہذا جب عذر شرعی ہے، بندہ معذور ہے، تو اب اس کو شوال کے نفلی روزوں کے اجر سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کیا؟ مختیر بین امرین الاختار ایسرہما، اور اسی طرح کہ یسروا ولا تعسروا، حببوا ولا تنفروا،
تو اس کے اعتبار سے امت کی آسانی اور سہولت چونکہ دوسرے قول میں ہے کہ آدمی کو ماہ رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد عید کے دن کو چھوڑ کر عید کے چند دن کو چھوڑ کر شوال کے 6 نفلی روزے رکھنے چاہیے، بہت ان کا اجر ہے۔ جس آدمی کے ذمہ، جس خاتون کے ذمہ رمضان کی قضا روزے باقی ہوں، کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے قضا کو مکمل کریں پھر ان روزوں کو رکھیں۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو ان روزوں کا وقت لمیٹڈ ہے، شوال کا مہینہ، پہلے یہ نفلی رکھ لیں، ان کی فضیلت پا لیں۔ آپ کے جو روزے رمضان کے قضا ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں قضا ہوئے ہیں عذر کی وجہ سے، تو جب بھی بعد میں موقع ملے آئندہ رمضان کی آمد سے پہلے ان روزوں کو قضا کر لیں تو آپ کا اجر انشاءاللہ العزیز متاثر نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور مزید اس بعد والے قول کی ترجیح کی صحیحین کی ایک حدیث دلیل ہے کہ جس شخص کو عذر شرعی ہو، یعنی جو شخص شرعاً معذور ہو، اس کی وجہ سے کوئی نفلی کام چھوٹ جائے لیکن اس کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ بلا کیے اس کو اس کا اجر دیتا ہے۔ تو اس کی دلیل صحیح ہے کہ حدیث ہے غزوہ تبوک وغیرہ سے متعلق کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجع من غزوہ تبوک فدنا من المدینہ، جنگ تبوک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مدینہ شہر کے قریب جب پہنچے تو فقال ان بالمدینہ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، کہ مدینے میں کچھ لوگ وہ رہتے ہیں جو جہاد میں نہیں نکلے لیکن کوئی راہ تم نے نہیں طے کی اور کوئی وادی تم نے نہیں پار کی لیکن اجر میں وہ تمہارے برابر تھے حالانکہ وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، کہا مدینہ میں بیٹھے بیٹھے جہاد کا اجر مل جائے گا، یہ بہت تعجب کی بات ہے، کیسے یا رسول اللہ؟ قال وہم بالمدینہ حبسہم العذر، کہا وہ مدینے میں اپنی مرضی سے وہ نہیں رکے بلکہ عذر نے انہیں مجبوری نے روک لیا۔ تو اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے اگر عذر شرعی مجبوری کی وجہ سے، حیض وغیرہ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کسی نے چند روزے چھوڑ دیے ہیں تو ہرگز اگر وہ شوال کے روزے قضا کرنے سے پہلے رکھ لیتے ہیں تو ان کے اجر سے محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ عذر عبادات پر اثر انداز نیگیٹو نہیں ہوتا، کیونکہ عذر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ، اللہ تعالیٰ کو اپنی دی ہوئی چھوٹ اور رخصتوں پر عمل کرنا بھی ایسے ہی محبوب ہے جیسے اپنے فرض کردہ اعمال پر عمل کرنا محبوب ہے۔ ایک آخری اور مسئلہ، شوال کے 6 روزے شوال کے علاوہ تو مختصر طور پر کہ جو لوگ رمضان کے روزے مکمل رکھ سکے یا نہیں رکھ سکیں، تمام کے تمام لوگ کوشش کریں کہ عید کا 1 دن اور بہتر ہے کہ 3-4 دن خوشی کے منا کر چھوڑ کر بعد میں شوال کے روزے رکھیں۔ کسی اور کو کہیں اگر نہ موقع ملے تو پیر جمعرات اور ایام بیج کے روزے رکھیں تو 6 روزوں کا بھی اجر ملے گا، سال بھر کے روزوں کا بھی اجر ملے گا۔